الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اس حوالے سے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ یوں ہے کہ کیا چادریں چڑھانا بدعت اور شرک ہے، جیسا کہ کچھ دین فروش مولویوں نے اس کے بارے میں فتوے دیے ہیں۔ شرک کی جو تعریف ہے وہ صرف ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں۔ شرک کے لغوی معنی ہوتے ہیں یہ، جسے علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک صغیم کتاب لسان العرب لغت کی کتاب ہے اس میں تحریر کیا ہے کہ صرف ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں، شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے۔ تو چادریں چڑھانے میں نہ تو کسی کی عبادت ہے اور نہ ہی اللہ کے ساتھ یہ کام منسوب کیے جاتے ہیں، اس لیے شرک کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح کعبہ کی تعظیم کے لیے جو ہے چادر چڑھائی جاتی ہے، غلاف چڑھایا جاتا ہے، غلاف کعبہ، لوگ اس کو چومتے بھی ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کعبۃ اللہ کہاں اور یہ دوسرے دنیا کے مقامات کہاں، تو روضہ رسول پر بھی چادریں چڑھی ہوئی ہیں، حجرہ شریف پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا اولیاء کرام پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ چار گروہ جو ہیں وہ عظیم ہیں جنہیں قرآن مجید نے فرمایا ہے، انہی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم یہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کون سے لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا؟ قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، سورہ النساء کی آیت ہے، اور یہ تمہارے کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو ان کی ظاہری بات ہے اس دار فانی سے جب چلے جاتے ہیں تو لوگ احتراماً چادریں چڑھاتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ قیاس کرے کہ خانہ کعبہ کہاں اور یہ مزار کہاں، غلافوں کو کعبہ کے قیاس پر نہیں کرنا چاہیے، کہہ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قدر گزارش ہے ان لوگوں سے، بحمداللہ ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ اگرچہ کچھ لوگ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل طور پر اپنے جیسا بشر کہنے میں آپ کی بشریت کو وجہ شبہ قرار دیتے ہیں، نہ کہ نسبت نبوت کو، تو پھر ہم ذرا سی دیر کے لیے کعبہ کی نسبت فضیلت کو ایک طرف رکھ کر استغفر اللہ اس کے اور دیگر مقامات کے درمیان محض ایک عمارت ہونے کو کیوں وجہ شبہ قرار نہیں دے سکتے؟ اب اگر عمارت کعبہ کو ایک عام عمارت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کی دیواروں کا چاروں طرف سے کپڑے میں لپٹا ہوا ہونا یہ تو باعث تعجب ہوگا نا جی، اس کو کیا کوئی سردی لگتی ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ عقل سلیم اسے تسلیم نہیں کرتی، عقل سلیم اس کا انکار کرتی ہے کہ جمادات کے ساتھ کپڑے کا کیا تعلق ہے۔ چلو انسان کے ساتھ تو ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کپڑا پہنتا ہے، اور جب اس دار فانی سے جاتا ہے تو اس کو ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن احتراماً اسے کفن دفن کیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چادر یا غلاف کا کیا کوئی تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے۔ خانہ کعبہ تو ایک سمت ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ اللہ بھی نہیں ہے، ہاں اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانا اس کی عظمت شان کے لیے ہے، تقدس کے لیے ہے، اعتراف عظمت و تقدس کے لیے ہے، اظہار احترام کے لیے ہے،
اسی طرح یہ جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صالح بندے جتنے بھی گزرے، شہداء گزرے، صدیقین گزرے، اور سب سے اوپر انبیاء گزرے، اور سب سے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کے قبر مبارک پر جو ہے اگر کوئی شخص احتراماً چادر چڑھاتا ہے یا اس کو کور رکھتا ہے یا پھول نچھاور کرتا ہے تو ان کے احترام کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ بھئی یہ اللہ ہو گئے ہیں، اللہ تو نہیں سمجھتا انہیں۔ ہاں البتہ قبر کا طواف کرنا، قبر کے ساتھ یا قبر والے کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، تو پھر جو ہے شرک ہے، یقیناً شرک ہے۔ اور بہت ساری بدعات، اب یہ آئیں گے، ہم جب بدعات پہ آئیں گے نا پھر ہم بدعت کی بھی تعریف کریں گے کہ یہ نہیں بدعت جو یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس طرح تو بدعت کی اگر تعریف ہوئی ہے جیسے لوگ کرتے ہیں، بات چلتے چلتے کر جو، تو وہ جی کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا تو وہ جو ہے اگر کریں تو بدعت ہے، تو اس وقت تو مسجد کے جو ہے محراب بھی نہیں تھی، اب محراب تم بتائیے۔ یہ جو تم عالم بنے ہو، صرف، نحو، تفسیر، یہ ساری چیزیں جو تم نے پڑھی ہیں، علم، بیان، منطق، یہ اس وقت علوم نہیں تھے، تو کیا تم نے بدعت کی ہے؟ اس وقت مسجدوں میں اس طرح اذان نہیں ہوتی تھی، تو کیا یہ بدعت ہے؟ اس طرح مساجد کی زیبائش و آرائش نہیں ہوتی تھی، یہ بدعت ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ جہاز، یہ کپڑا اس طرح کا پہننا، یہ کھانا پینا، نظام گھر، یہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھیں، تو یہ بدعت تو نہیں ہے۔ تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تمہاری یہ تعریف ہے بدعت کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کام نہیں ہوا وہ کریں تو بدعت ہے، تو اس وقت تو تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو تم نہیں تھے، تو تم پھر بدعت پیدا ہوئے ہو۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کو اس طرح کی باتیں کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو بات بات پر شرک کے فتوے دیتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کھڑی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کسی اور جگہ سے حلال طریقے سے ان کے ہاتھوں کی کمائی سے رزق دے جس میں وہ محنت کریں، ان کو اللہ تعالیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا کوئی ہنر سیکھنے کی تعلیم عطا فرمائے جس سے روزی معاش کا ذریعہ بنے اور وہ کمانا جائز ہو۔ دین فروشی تو کسی بھی دین میں جائز نہیں رہی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔